اللہ تعالیٰ نے یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اس آیت کو نازل کر کر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خود بھی جہنم کے آگ سے بچے، اپنے اولادوں کو، نسلوں کو بھی کیا ہے نیکی کی راہ پر لائے، انہیں بھی جہنم کے آگ سے بچائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی راہ راست پر آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پر لاؤ۔ یعنی بالخصوص اسی طرح سے اسلام بھی کیا ہے گویا اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم صرف کیا ہے اپنی ہی اصلاح نہ کرو، بلکہ خود ہی نہ بچو، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کیا ہے بچاؤ، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یعنی خاص کر کے اس میں اہل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے کہ اہل کا ذکر کیا ہے، یعنی گھر والوں کا، کہ کیا ہے خود بھی نیکی کی طرف آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا ہے اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی ترغیب دلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، یعنی اسے نماز سکھاؤ اور نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اسے کیا ہے نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹو، ہلکی پھلکی مار لگاؤ، اگر اسے ڈانٹ ڈپٹ سے ہی صحیح اس کی طرف لاؤ۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم خود بھی کیا ہے نمازی بن جاؤ اور اپنے اولادوں کو بھی کیا ہے نمازی بنا دو، اور خود بھی راہ راست پر آ جاؤ اور اپنے اولادوں، اپنے نسلوں کو بھی کیا ہے راہ راست پر لاؤ۔ یعنی یہ تو تبھی ممکن ہوگا عزیز معزز سامعین و سامعات، یہ تو ممکن تبھی ہوگا جب ہم خود نمازی ہوں گے، ہم خود نیک ہوں گے، ہم خود راہ راست پر ہوں گے۔ یعنی اگر ہم خود صحیح نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ہمارے اولادیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی کیا ہے راہ راست پر آئے، اگر ہم نیکی کی راہ پر رہیں گے، ہم بھی نمازی بن جائیں گے تو ہمارے اولادیں بھی کیا ہے نمازی بن جائیں گی۔ اگر ہم برائی کے ساتھ رہیں گے اور کیا ہے ہم گناہوں کے راہ چلیں گے تو اولاد بھی کیا ہے ہماری گناہ کی راہ پر چلیں گی۔ یعنی اگر ہم اس دنیا سے چلے تو جائیں گے، یعنی ایک نہ ایک دن کیا ہے ہم یہاں سے چلے تو جائیں گے، لیکن ہمارے گناہوں کا سلسلہ کیا ہے جاری رہے گا۔ اگر ہم نیک بن گئے، نمازی بن گئے، تو ہمارے اولاد بھی کیا ہے نیک بن گئی، نمازی بن گئی، تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں کیا ہے نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی وہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایک دن یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ایک جنتی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا درجے کو بلند کر دیا جائے، یعنی اللہ کے بلند کر دیا جائے تو کیا ہے وہ جنتی سوال کرے گا کہ اے اللہ یہ معاملہ آج اچانک کیسے؟ یعنی میں تو دنیا سے آ چکا ہوں، میرے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آج اچانک یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، وہ کہیں گا کہ اے بندہ مومن، جو تو نے نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑ آیا ہے، وہ کیا ہے تیرے لیے آج ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اسی لیے جس کی وجہ سے کیا ہے میں نے اس کی دعا کی برکت سے میں نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے معزز سامعین و سامعات کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اس آیت کو نازل کر کر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خود بھی جہنم کے آگ سے بچے، اپنے اولادوں کو، نسلوں کو بھی کیا ہے نیکی کی راہ پر لائے، انہیں بھی جہنم کے آگ سے بچائے۔ اگر ہم اس طرح سے اللہ کی اس آیت پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جنت میں چلے گئے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اگر کیا ہے ہم گناہوں کا سلسلہ جہاں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، اپنے اولادوں کو نہیں سنواریں گے، تو کیا ہے کل وہاں پر جانے کے بعد ہمارا
عذاب میں بھی اضافہ ہوگا اور کیا ہے وہاں پر ہمارا عذاب بھی بڑھے گا اور یہاں پر کیا ہے ہمارے اولاد ہماری نسل سب کچھ کیا ہے تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ہم نیک رہے تو کیا ہے ہمارا اولاد بھی نیک رہی، ہم بھی اور ہمارا اولاد بھی کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اپنے اور اپنے اولادوں کی، اپنے نسلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو راہ راست پر رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔